اگر انڈے کو باہر سے توڑا جائے تو ایک جان ضائع ہو جاتی، وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہی انڈا اندر سے ٹوٹے تو ایک جان بنتی ہے اور ایک مستقل فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی صرف ظاہری تبدیلی آئے، اوپر عبادت کا لبادہ اوڑھ لے، تو اس تبدیلی کا وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ اصل تبدیلی، اصل تغیر اور اصل بدلاؤ وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر خود پیدا ہو۔ جب دل کی دنیا بدل جائے، اصل تبدیلی اس کا نام ہے۔ دو طرح کی عبادات ہوتی ہیں۔ کچھ عبادات ان کی دو اقسام ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے افعال سے ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا ایک فعل ہے، روزہ رکھنا ایک فعل ہے، زکوٰۃ دینا ایک فعل ہے، حج کرنا ایک فعل ہے، اور اسی طرح کچھ عبادات وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہوتا ہے۔ افعال اگر جب عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے افعال قابل قبول نہیں ہوتے۔ اگر عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، پھر گھنٹوں سر سجدے میں پڑا رہے تو سجدے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ہر سال بیت اللہ کا حج کیا جائے، پھر اس حج کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ ہر رمضان میں زکوٰۃ دی جائے، پھر اس زکوٰۃ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ بیسک لاجک اور بیسک جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہے، عقیدہ خراب ہے، 30 سال رمضان کے روزے رکھے ہم نے، لیکن منبر رسول پہ کھڑا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ایک روزے کی، ایک سحری اور ایک افطاری کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو رمضان آنے والا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب تک عقائد ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی عبادت کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ عقیدے میں سب سے پہلا نام توحید کا آتا ہے۔ جب تک عقائد کے اندر بگاڑ ہے، مجھے صحیح البخاری کی وہ حدیث رہ رہ کر یاد آ رہی ہے۔ آمنہ کے لال علیہ السلام صحابہ اکرام کا مجمع جمع ہے، ارشاد فرماتے ہیں سیاتی امتن، اے عمر ابن خطاب، اے عثمان و علی، اے سعد، اے معاذ، ان قریب ایک ایسی امت آنے والی ہے جن کے سجدوں پہ تم رش کیا کرو گے، جن کی عبادات پہ تم رش کیا کرو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے، اتنی پیاری آواز سے پڑھیں گے، تم رشک کیا کرو گے۔ کاش کہ میں اس طرح کا قرآن پڑھوں، اس طرح کی تلاوت کروں، لیکن ان کی عبادات، ان کا قرآن پڑھنا، ان کے روزے رکھنا، ان کی تہجدیں، ان کی نمازیں، ان کا صدقہ و خیرات ان کو ایک رتی کے برابر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ہم کلاب النار، کل قیامت کا دن ہوگا جب رب کا دربار لگے گا، اللہ کتوں کی شکل بنا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اسی لیے جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو جائے، نہ کوئی روزہ کام کا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ کام کی ہے، نہ کوئی جمعہ کام کا ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام مسلمان کا یہ ہے
کہ وہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرے. سب سے پہلی چیز عقیدے کے اندر توحید آتی ہے. ہاں یہاں پہ ایک خوشخبری بھی ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے, بندہ موحد بن جائے, ایک رب کو ماننے والا بن جائے, کلمہ طیبہ کا مفہوم سمجھنے والا بن جائے, پھر اس کی رب کے ہاں اتنی عزت بنتی ہے, اتنا مقام ہے اس کا, اتنی شان ہے اس کی. عمر ابن خطاب روایت بیان کرتے ہیں, روایت صحیح البخاری کی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے, ایک جنازہ گزرتا ہے. آمینہ کے لال علیہ السلام فرماتے ہیں, اے عمر, ایک مومن انسان کی, ایک رب کے سامنے جھکنے والا, ایک رب سے مانگنے والا, اس کو اپنا داتا و دستگیر سمجھنے والا, اگر ایک جنازے کے اندر ایک میت گنہگار ہو, اس کے اندر 4 مواحد موجود ہوں, 4 مواحد, 4 توحید پرست موجود ہوں, آسمان کے مالک کو مواحد سے اتنا پیار ہے, ان 4 کی سفارش کی وجہ سے اللہ میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر کہا, اے اللہ کے حبیب, ان کان ثلاثتن, اگر 3 ہو, کہا اگر 3 بھی ہوں, اللہ تینوں کی سفارش کی وجہ سے میت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہتے ہیں پھر ہم نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب, اگر اللہ کو ماننے والے مواحد اور توحید پرست 2 لوگ جنازے کے اندر موجود ہوں, آمینہ کے لال نے فرمایا اگر 2 مواحد بھی موجود ہوں, اللہ ان کی برکت کی وجہ سے میت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اتنی قدر ہے مواحد کی. عقیدے کو ٹھیک کیجئے. سب سے پہلا کام رمضان کی تیاری کے حوالے سے, رمضان میں سجدے رکوع کیجئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے. یہ ہاتھ اٹھیں, اس رب کے سامنے اٹھیں, یہ سر جھکے, اس رب کے سامنے جھکے. پھر اس کی قدر کتنی ہے, پھر آسمان کا مالک اس کی کتنی قدر کرتا ہے. میں نے تو حدیث کے اندر پڑھا ہے, پھر جب مواحد انسان گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے, اللہ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک گناہ معاف کرتے جاتے ہیں. ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی جاتی ہے. ایک ایک قدم کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے, دل کے اندر توحید کا پرچم بلند ہو, رب کے توحید کو سمجھنے والا ہو. اگر توحید کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا, پھر ساری زندگی سجدے کرتا رہے, رکوع کرتا رہے, ایک سجدے کی قدر و منزلت نہیں ہوگی. پھر اللہ مومن سے کتنا پیار کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں. ایک حدیث آپ کو سناؤں گا, مجھے یقین ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور رب کی رحمت پہ یقین بڑھ جائے گا, اور رب کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوگی. آسمان کا مالک مواحد سے کتنا پیار کرتا ہے. بڑی لمبی حدیث ہے, مختصر قصہ یہ ہے. آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں, جب ایک موحد انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, یہ سجدہ رکوع کر کے چلا جاتا ہے. اب اگلی نماز کا وقت ہوتا ہے. تبشبش اللہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتہ, جب یہ گھر سے واپس نماز کی طرف آتا ہے, آسمان کا مالک اس کا اس طرح استقبال کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, جیسے پردیس میں گئے ہوئے کسی بیٹے کا ماں واپسی پہ استقبال کرتی ہے. پھر مومن کی اتنی شان ہے, پھر اس کا اتنا مقام ہے, پھر اس کی اتنی عزت ہے. آسمان کا مالک کہتا ہے اگر دل کے اندر توحید پیدا ہو جائے, رب کو ماننے والا بن جائے, عقیدہ توحید اپنا درست کر لے, پھر 2 رکعت نماز پڑھے, کسی طرف دھیان نہ جائے, آسمان کا مالک 2 رکعت نماز کے بدلے میں زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے, عقیدہ توحید پہ قائم رہنے والا ہو, سر صرف رب کے سامنے جھکنے والا ہو, اس کی محبتیں اہل توحید کے ساتھ ہوں, اس کے ہم نوالا ہم پیالہ اہل توحید ہوں, اس کی محبت اور اس کی نفرت کی بنیاد توحید ہونی چاہیے. جب دل کے اندر توحید پیدا ہو جاتی ہے, پھر آسمان کا مالک کتنی محبتیں کرتا ہے, کتنی عزتیں دیتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے دربار کے اندر ایک شخص کو پیش کیا جائے گا, اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہی گناہ ہیں, 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. اس کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے, کیونکہ 2 چیزوں کا موازنہ کرنے کے لیے دوسری چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے نامہ اعمال کے اندر تو گناہ ہی گناہ ہیں, نیکیاں تو ہیں ہی نہیں, گناہوں سے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں. جب لے کے جائیں گے, اللہ فرشتوں کو بلائیں گے, میرے اس بندے کے بدلے بارے میں جلدی نہ کیجئے, اس کو لے کے آئیے, واپس لایا جائے گا. اللہ رب رحمان اپنے عرش سے
ایک پرچی نکال کر اس کو دیں گے, ایک چھوٹا سا لیٹر اور ایک چھوٹا سا رکا اس کو ملے گا. یہ دل کے اندر سوچ رہا ہے جب اتنے بڑے رجسٹر ہیں, حد نگاہ تک میرے کرتوت پڑے ہیں اور گناہ ہی گناہ ہیں, نیکی کوئی ہے ہی نہیں, یہ ایک پرچی کی کیا قدر و منزلت ہوگی. آسمان کا مالک اس کو دے کے بھیج دے گا. یہ جا رہا ہے, نامہ اعمال کے اندر ایک پرچی کو رکھا جائے گا اور اسی ایک پرچی کا وزن 99 رجسٹر سے بھاری ہو جائے گا. یہ مواحد ہے, یہ توحید پرست ہے, اس کی شان ہے اللہ کے ہاں, اس کا مقام ہے اللہ کے ہاں, اور اس کی کوئی عزت نہیں جو رب کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا پھرتا ہے. جو رب کے حق پہ ڈاکہ ڈالے اس کی نماز کی کوئی قدر نہیں, اس کے روزے کی کوئی قدر نہیں, اس کی کسی عبادت کی کوئی قدر نہیں. اس پرچی کو کھولا جائے گا. یہ بڑا خوش ہو رہا ہے, دیکھو تو صحیح اس ایک چھوٹی سی چٹ پہ لکھا کیا ہوا ہے. جب کھولا جائے گا ایک جملہ لکھا ہوا ہوگا, لا الہ الا اللہ. اس کا سر جب جھکاتا رب کے سامنے جھکاتا, ہاتھ جب اٹھاتا رب کے سامنے اٹھاتا. آسمان کے مالک نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اسی لیے توحید کو درست کیجئے, اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے. اگر عقیدے کے اندر بگاڑ ہے, اس کا الٹ ہے, پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر قرآن کھولیے نا, یہ قرآن تیری اور میری اصلاح کرتا ہے. یہ قرآن تجھے اور مجھے عقیدہ سکھاتا ہے. اللہ رب الرحمن کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ کسی خطیب کی خطابت بیان نہیں کر رہا, کسی واعظ کا واعظ بیان نہیں کر رہا. ممکن ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں, گھر میں کسی مرضی مسلک کا مترجم کھولیے, پھر قرآن کو پڑھیے. یہ قرآن بول بول کے بتاتا ہے, لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اے میرے پیغمبر, آپ کا مقام بڑا ہے, آپ کی شان بڑی ہے, آپ کی رفعت بڑی ہے, آپ کی ویلیو بڑی ہے. ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کا سردار بنایا ہے, ہم نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا ہے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, 2 فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے, ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا, کہا اس کا وزن کیجئے, میرا وزن کیا گیا. ایک کے بدلے میں تولا گیا, میرا وزن پھر بھی بھاری تھا. 2 کے بدلے میں تولا گیا, میرا وزن پھر بھی بھاری تھا. 100 کے بدلے میں تولا گیا, پھر 1000 کے بدلے میں مجھے تولا گیا, میرا وزن پھر بھی بھاری تھا. پھر دوسرا فرشتہ چلا اٹھا, اور اس کو کتنوں کے بدلے میں تولو گے؟ ایک طرف ساری انسانیت رکھ دو, تمام انبیاء رکھ دو, تمام اولیاء رکھ دو, ساری جد امجد آدم علیہ السلام کی اولاد رکھ دو, جبریل رکھ دو, فرشتے رکھ دو, اور ایک پلڑے کے اندر آمنہ کے در یتیم کو رکھ دو. ساری کائنات مل کر اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ ان کو کہہ رہے ہیں, لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اے میرے پیغمبر, اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے. لئن اشرکت سادہ ترجمہ ہے, 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات ہے. اللہ کہتے ہیں لئن اشرکت, اے میرے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا, لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین, پھر میں رب تیری بھی ساری نیکیاں ضائع اور برباد کر دوں. اسی لیے رمضان آنے سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے. میں اور آپ اپنے عقائد کو درست کیجئے. اگر عقائد خراب ہیں, اللہ پیغمبر علیہ السلام کو صرف کہا جا رہا ہے اور سمجھایا ہمیں جا رہا ہے, اے دنیا انسان کے لوگوں, تمہیں لوگ توحید کے بارے میں بڑی گمراہیاں دیں گے. کوئی کہیں گے آسمان پہ بھی داتا ہے, زمین پہ بھی داتا ہے, آسمان والا بھی بارشیں دیتا ہے, زمین والا بھی بارشیں دیتا ہے. یار اردو زبان کا لفظ ہے. شریک کسے کہتے ہیں؟ شریک حیات بیوی کو کہتے ہیں. زندگی میں شریک ہوئی ہے, دو انسان مل کر جو چیز چلائیں اس کو شریک کہتے ہیں. بزنس کے اندر کوئی شریک ہو جائے, بزنس 2 جگہ پہ تقسیم ہو جاتا ہے. یار پھر تو کیوں کہتا ہے آسمان پہ بھی داتا ہے, زمین پہ بھی داتا ہے, آسمان سے بھی بارش آتی ہے, زمین والے سے بھی بارش لی جا سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں, قل هو اللہ احد, اللہ صرف ایک ہے. جو شرک کرے گا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ نے شرک کبھی معاف نہیں کرنا. مجھے کہاں پہ صحیح البخاری کی وہ روایت یاد آئی, شاید کہ ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی. آج کے موضوع کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا. آمینہ کیلال علیہ السلام سیدہ عائشہ کے پاس بڑی پیار محبت
محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، الفت اور پیار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے حبیب، وہ عبداللہ ابن جدعان بڑی صدقہ و خیرات کرتا تھا، بڑے لوگوں کی مدد کرتا تھا، بڑے اچھے اعمال کرتا تھا، کیا اس کی عبادت، اس کی صدقہ و خیرات، اس کا جو ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا، فلاحی کام کرنا اس کو فائدہ دے گا؟ آمینہ کے لال علیہ السلام نے زمین سے تنکا اٹھایا، کہا اللہ کی قسم، اس کی زندگی کے اندر کیے ہوئے یہ افعال اس کو اس تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ عقیدہ خراب تھا. آج ہم کہتے ہیں ہیومنزم کا ایک فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ جیسے اللہ کے حق پہ جیسے مرضی کرتے جاؤ، بس لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھیے. اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے پھر ممکن ہے اللہ رب الرحمن معافی مانگنے پہ اور دنیا سے جانے پہ 99 لوگوں کا قتل بھی معاف کر دے. لیکن جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، پھر پیغمبر کا چچا ہے، ابو طالب اس کا نام ہے، ساری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی ہے، خدمت میں گزاری ہے زندگی، لیکن آخری وقت ہے. آمینہ کے لال علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے چچا پہ مشکل وقت آ گیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے زندگی کا آخری وقت ہے. آمینہ کے لال علیہ السلام اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے چچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں قل یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے، کیونکہ عقیدے کے بغیر، رب کو ایک ماننے کے بغیر یہ عقیدت کام نہیں آئے گی، یہ محبتیں کام نہیں آئیں گی. عقیدے کو درست کیجئے. کہا نہیں، پتہ چل رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے صدا لگائی، آقا علیہ السلام محسوس کرتے ہیں میرے چچا تک میری آواز نہیں پہنچی، آگے نکلتے ہیں، کہتے ہیں قل یا عمی لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا جان آپ کی وفائیں بڑی ہیں، آپ کی محبتیں بڑی ہیں. صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے کان میں کلمہ کہہ دیجئے. کہا نہیں، میں جہنم کی آگ تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنی برادری کے تانے برداشت نہیں کر سکتا. آمینہ کے لال اس کے بعد دعائیں کرتے رہے، اس کے بعد بخششیں مانگتے رہے. اللہ نے ڈانٹ دیا، اللہ نے واضح کر دیا، اے میرے پیغمبر کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کسی مشرک کے لیے دعا کرے. پیغمبر کا چچا ہو، عقیدہ خراب ہو، پیغمبر کی ساری زندگی حفاظتیں کرتا رہا ہو، اپنے بھتیجے کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو لٹاتا رہا ہو، لیکن عقیدہ خراب ہو، رب کو اس کی اس عبادت کو بھی کوئی اس کے ہاں، رب کے ہاں قدر و منزلت نہیں. اس لیے میرے صاحب اپنے عقیدے کو درست کیجئے. لوگ تمہیں شیطان بڑا لعین لعنتی ہے، سب سے پہلا ڈاکہ وہ تیرے عقیدے پہ ڈالے گا. اگر توحید خراب ہو گئی پھر چاہے ساری رات مصلی پہ گزار دے، اگر عقیدہ رسالت کے اندر یہ پیغمبر علیہ السلام کی بات سے بڑھ کر اپنے اماموں کو ماننے لگا، اپنے پیروں کو ماننے لگا، اپنے وڈیروں کو ماننے لگا، اپنے سرداروں کو ماننے لگا، پھر یہ چاہے نماز پڑھتا رہے، پھر چاہے روزے رکھتا رہے، اللہ کے ہاں تو اس کی نماز کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں ہے. اسی لیے شیطان سب سے پہلا بگاڑ جو پیدا کرتا ہے وہ عقیدہ توحید کے اندر پیدا کرتا ہے. آئیے میرے محترم بھائیوں، اپنی توحید کو درست کیجئے. عقیدت میں آ کے وہ یہود و نصارہ نے بھی یہی کام کیا تھا نا، اللہ کو مانتے تھے یہودی. میں ایک کمپیریٹیو ریلیجنس کا سٹوڈنٹ ہوں، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. یہودی بھی اس چیز کو مانتے تھے، حاجت روا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، بارشیں برسانے والا ایک اللہ ہے. لیکن کیا کہتے تھے؟ عزیر ابن اللہ. عقیدت میں آ کے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. عقیدے پہ غالب آئی، آسمان کا مالک بولا اور کیا کہا؟ تمہاری یہ عقیدت قابل قبول نہیں ہے. پھر عیسائی آئے، انہوں نے عقیدت میں کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور مریم اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے. عقیدت جب عقیدے پہ غالب آئی، آسمان کے مالک نے کہا تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کا کلمہ پڑھنے والا اگر کہے نور من نور اللہ بھی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور کبھی کسی کو رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دے اور کہا جائے پیغمبر علیہ السلام بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، وہ جو ہے فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، بیٹے اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، بیٹیاں اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، غوث آسمان پہ بھی ہے، غوث زمین پہ بھی ہے. نہ تیرا اور میرا ایمان خراب ہو، نہ اور تمہیں اور مجھے فکر ہو، نہ ہماری عبادتیں ضائع ہو. ہاں یہودی عبادت میں ہم سے آگے تھے، عبادت بڑی کرتے تھے، گھروں سے نکلتے تھے، جنگلات میں جاتے تھے اور ادھر جا کے رہبانیت اختیار کرتے تھے. لیکن اللہ کے ہاں ان کے اعمال قابل قبول نہیں تھے، کیونکہ جب
عقیدے پہ غالب آ گئی، پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح سمجھایا ہے۔ آخری بات، اور بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ آمنہ کیرال علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روم سے کچھ لوگ آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ آسمان کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ما کان لبشر ان یسجد لبشر، کسی بشر کے لائق یہ نہیں ہے کسی دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ جب عقیدے پہ غالب آئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فوراً اصلاح کر دی کہ کسی بشر کو سجدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ صرف میرے رب کا حق ہے۔ یہ سر ایک مسلمان کا جھکے، رب کے سامنے جھکے۔ جب عقیدے پہ غالب آئی، پھر لوگوں نے شرک کیا۔ اللہ نے کہا اگر شرک کر لو گے میں وہ معاف نہیں کروں گا، ہاں اس کے علاوہ جو بھی کمیاں ہوں گی، جو بھی کوتاہیاں ہوں گی، ممکن ہے میں تمہیں معاف کر دوں۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے میں ان کی سفارشیں کروں گا، پھر قرآن سفارش کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب الرحمن خود نکالیں گے۔ وہ کن کو نکالیں گے؟ جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصائب آئے، لیکن یہ ہاتھ اٹھا تو رب کے سامنے اٹھا، یہ جبیں جھکی تو رب کے سامنے جھکی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر کلمہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔